کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے خود سانس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی، بار بار چھینکیں آتی تھی، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بھی بتلایا ہے یا نہیں۔ ایک دن اتفاق سے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات نئی تھی میرے لیے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل یعنی گریویٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی، پھر کچھ ان کی ویڈیوز دیکھی تو معلوم ہوا ہے کہ میری اپنی پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری کی ہی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو ایک ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ استغفار پڑھنے سے ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا۔ اس سے اور کئی مسائل حل ہوتے، چہرے کو خون کی سپلائی صحیح طریقے سے ملنا شروع ہو جاتی جس سے چہرہ تازہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے ہیں، بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنا کم ہو گئے ہیں، بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے نہیں دکھے کبھی اب مجھے، سبحان اللہ۔ یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریاں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ گاہ پر نظر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین رزلٹ ملتے ہیں۔ آج کل کرونا سمیت بہت سی بیماریوں کا زور ہے، یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں نماز کے بعد تو آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس سے انسان کے لنگز بہت زیادہ بہتر طریقے پر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ لمبا سجدہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا، اور اگر یہ باتیں بہت پہلے ہوتی تو شاید میں اپنی والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ بھی حل کروا دیتا۔ ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم آپ یہ سب باتیں جان لیجئے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مذہب اسلام زندگی ہے۔ آخر میں حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کر دوں، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھا پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی عظیم ذات ہے وہ ذات خدا باری تعالیٰ کے جس نے ایک سجدے میں اتنی شفا رکھی ہوئی ہے۔ میری ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے سجدے کو طویل کیجئے اور مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کیجئے، اور جو لوگ سجدے سے دور ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک اللہ مجھ سمیت تمام لوگوں کو سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرما اور لمبا سجدہ کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔